یہ واقعہ حضرت سلیمان کی عظمت، ان کی نبوت اور اللہ کے نیک بندوں کی کرامات کا ایک بے حد مشہور اور حیرت انگیز واقعہ ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ النمل آیت 38 سے 34 میں ملتا ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جس میں ملکہ بلقیس یعنی ملک سبا کی رانی کا تخت پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہونے کے لیے اپنے ملک سبا سے روانہ ہوئیں تو حضرت سلیمان نے چاہا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کا مشہور اور بیش قیمتی تخت ان کے دربار میں موجود ہو، تاکہ اللہ کی قدرت اور اپنی نبوت کی سچائی ان کے سامنے ظاہر ہو سکے۔ اسی ارادے سے انہوں نے اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ان کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار بن کر میرے پاس پہنچے؟ اس سوال پر سب سے پہلے ایک بے حد طاقتور جن جسے عفریت کہا جاتا ہے آگے بڑھا اور بولا، اے سلیمان، میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اور یقین رکھیے میں اس کام پر پوری قدرت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یعنی وہ جن اپنی زبردست طاقت کے دم پر کچھ ہی گھنٹوں میں ہزاروں میل دور سے وہ بھاری تخت اٹھا لانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ لیکن حضرت سلیمان اس سے بھی زیادہ تیزی چاہتے تھے۔ تبھی دربار میں موجود ایک شخص کھڑے ہوئے جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تفسیر کے مطابق ان کا نام آصف بن برکھیا تھا، اور وہ حضرت سلیمان کے وزیر اور اللہ کے بہت نیک بندے تھے۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، میں اس تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے لا سکتا ہوں۔ ابھی ان کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان نے دیکھا وہی عظیم، عالیشان اور قیمتی تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دل شکر سے بھر گیا، اور انہوں نے فوراً کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اس واقعے سے کئی اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ آصف بن برکھیا کوئی نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے ایک ولی، ایک نیک بندے تھے جنہیں اللہ نے علم کتاب سے نوازا تھا۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ انہیں اسم اعظم کا علم حاصل تھا، اللہ کا وہ پاک نام جسے پکار کر دعا کی جائے تو اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ سبا موجودہ یمن اور بیت المقدس فلسطین کے بیچ ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ دوری ایک لمحے میں طے ہو گئی۔ یہی فرق ہے معجزے اور کرامت میں۔ نبی سے جو خارق عادت کام ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں سے جو ایسا کام ظاہر ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کرامات کی ایک زبردست مثال ہے۔ جب بعد میں ملکہ بلقیس دربار میں پہنچی اور اپنا تخت وہاں موجود دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں۔ اس لمحے انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان صرف ایک طاقتور بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اسی یقین نے ان کے دل کا دروازہ کھول دیا، اور آخرکار انہوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا۔